نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم صدق الله مولانا العظيم. محترم، اللہ پاک کا بے انتہا احسان اور کرم ہے. اللہ پاک نے ہم سب کو اسلام جیسی عظیم الشان دولت دی. یہ اللہ کا احسان ہے کہ اللہ نے ایمان کی دولت دی، اسلام کی دولت دی. دو نعمتیں اللہ نے دی. اتنی بڑی نعمت ہے کہ اللہ تعالیٰ اتنی نعمتوں کے دینے کے باوجود کبھی بھی اللہ نے یہ نہیں کہا میرے بندوں میں نے تم پر احسان کیا. لیکن دو نعمتیں دینے کے بعد اللہ نے یہ کہا کہ میرے بندوں میں نے تم پر احسان کیا ہے. کہ اسلام کی دولت دینے کے بعد اللہ رب العزت نے یہ کہا یمنون علیک ان اسلموا قل لا تمنوا علی اسلامکم بل اللہ یمن علیکم ان ہداکم للایمان. کہ مومنو تم پر میں نے احسان کیا ہے ایمان دے کر، اسلام دے کر. اور دوسری نعمت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پیارے آقا تاجدار مدینہ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا ہونا، امت میں آ جانا، آخری نبی کا ملنا. یہ اللہ رب العزت کی طرف سے یہ اللہ نے یہ کہا میں نے تم پر احسان کیا ہے. لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا. تحقیق کے مومنوں پر میں نے احسان کیا کہ انہی کے اندر سے ایک آخری نبی، آخری رسول ان کے اندر بھیجا. اتنے اونچے اور اتنے اعلیٰ نبی ہم سب کو اللہ رب العزت نے عطا فرمائے کہ اللہ رب العزت نے خود قرآن کریم میں یہ فرمایا کسی اعمال کے بارے میں، کسی نبی کے بارے میں یہ نہیں کہا کہ میں بھی کرتا ہوں تم بھی کرو، یہ نہیں کہا. بلکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہا ہے مومنوں میں بھی میرے آخری نبی، میرے لاڈلے رسول پر درود و سلام بھیجتا ہوں، تم بھی بھیجو. ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی. بے شک اللہ اور اس کے فرشتے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر سلام، درود و رحمت بھیجتے ہیں. یا ایھا الذین آمنوا صلو، اے ایمان والو تم بھی صلو علیہ وسلموا تسلیما، درود و سلام بھیجو. کسی عمل کے بارے میں اللہ نے یہ نہیں کہا میں اور فرشتے بھی کرتے تم بھی کرتے. یہ ہمارے نبی کا مقام اور مرتبہ ہے. اتنا اونچا اور اتنا مقام اونچا ہے کہ ہم نے ہمارے نبی کو نہیں پہچانا. اللہ خود ان کا مرتبہ بتاتے ہیں. اللہ نے کبھی بھی آپ کا نام لے کر نہیں پکارا. جتنا اونچا آدمی ہوتا ہے، بڑا آدمی ہوتا ہے، اس کا نام لے کر پکارنے میں بے ادبی ہوتی ہے. اس کو حضرت یا کوئی دوسرے القاب سے پکارا جاتا ہے. تو پیارے آقا تاجدار مدینہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العزت نے ادب اور احترام کی وجہ سے نام لے کے کبھی نہیں پکارا. یا محمد نہیں کہا، یاسین کہا، طٰہٰ کہا، کبھی یا ایھا المزمل کہا، یا ایھا المدثر کہہ کے پکارا، اے کمزور کا سونے والے، یا ایھا المدثر، یا ایھا المزمل. یہ القاب اللہ رب العزت نے اس لیے دیے کہ امت آپ کے مقام کو پہچانے. ہمارے آقا نے، ہم اللہ کے بندے ہیں میرے دوستو، اللہ کے خلیفہ ہیں ہم. اللہ کے بندے ہونے کے ناطے اللہ رب العزت کی بندگی کرنا فرض ہے، ضروری ہے. اور خلیفہ ہونے کے ناطے کیونکہ اللہ رب العزت نے ہم سب کو خلیفہ بنایا ہے، اپنا نائب بنایا ہے. خلیفہ ہونے کے ناطے امت پر رحم کرنا، پوری امت پر رحم کرنا ہمارے لیے ضروری ہے. ایک آدمی پریشان حال ہے، بیمار ہے، غریب ہے،
کوئی پرسان حال نہیں، سارے مسلمان کھڑے ہو جاتے ہیں اس کے پیچھے اور اس کی دوا دارو پریشانی دور کرتے ہیں، مدد کرتے ہیں۔ یہ امت کے لیے ضروری ہے۔ اور ایک آدمی نماز سے دور ہے، مسجد سے دور ہے اور جہنم کے کنارے پہ کھڑا ہے، جہنم کے کنارے پہ، اب ہمارے لیے یہ بھی ضروری ہے کہ اس آدمی کا ہاتھ پکڑ کر، اس کا دامن پکڑ کر کھینچے، بھائی تو اس طرف آؤ، اس طرف جہنم ہے، یہ جنت کا راستہ ہے۔ ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم اس کو سمجھائے، اس کو کہے، یہ نہیں کہ ہم ہماری عبادت پر مطمئن ہو گئے۔ یہ امت کی ذمہ داری ہے۔ وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ، تم میں ایسی جماعت کا ہونا ضروری ہے جو لوگوں کو خیر کی طرف بلائے۔ وَاجْتَبَاكُمْ، تم کو اللہ نے چنا، اس کے لیے چنا گیا ہے۔ میرے دوستو، اس سے یہ فائدہ ہوگا، سب سے پہلے ہمارا فائدہ، ہمارا ایمان مضبوط بنے گا۔ ایمان مضبوط بنے گا تو اعمال پر کھڑا رہے گا، کیونکہ مکان، بلڈنگ کا اور عمارت کا پایہ جب کمزور ہوتا ہے تو عمارت کھڑی نہیں رہ سکتی، کبھی نہ کبھی گر جاتی ہے۔ اور اس کا پایہ مضبوط ہوگا، 2 3 4 5 مالے کی عمارت ہوگی، کچھ نہیں۔ ہمارا ایمان یہ پایہ ہے، اس کو مضبوط کریں گے تو انسان اعمال پر چل سکے گا۔ فجر کی اذان کی آواز سنے گا کان میں، کتنی بھی ٹھنڈی ہوگی، پاس میں بہترین خوبصورت بیوی ہوگی، لیکن فجر کی اذان سنتے ہی فوراً کھڑا ہو جائے گا۔ کیوں؟ اس کا ایمان مضبوط ہے، وہ کھڑا کر دے گا۔ گھر سے مسجد تک ہمارا ایمان نہیں لاتا، جنت کیسے دلائے گا؟ اس کے پیچھے محنت ہے میرے۔ جب تک اپنے آپ کو ہم نہیں بدلیں گے تب تک اللہ بھی نہیں ہدایت دے گا۔ میں نے جو شروع میں آیت پڑھی، اس کا مطلب یہ ہے، ان اللہ لا یغیر ما بقوم، ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی، جب تک اللہ رب العزت اس قوم کو نہیں بدلتا، اس بندے کو نہیں بدلتا، جب تک کہ ما حتی یغیروا ما بانفسہم، جب تک کہ اپنے آپ کو نہ بدلے۔ انسان جب تک اپنے آپ کو نہ بدلے وہاں تک اللہ تعالیٰ بھی نہیں بدلتا، کیونکہ اللہ کو کیا پڑھی؟ اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے۔ اللہ نے خود کہا، یا ایھا الناس انتم الفقراء، اے لوگوں تم سب محتاج ہو، سب فقیر ہو، واللہ هو الغنی الحمید، اللہ سب سے بے نیاز ہے، اللہ مالدار ہے، بے نیاز ہے۔ اللہ نے کئی جگہ قرآن میں کہا بندوں کو کہ تم سب محتاج ہو، تمہیں میری ضرورت ہے، مجھے تمہاری ضرورت ہے۔ سارے بندے ایک ساتھ عبادت میں لگ جائے اور ایک پل جھپکنے کے برابر بھی نافرمانی نہ کرے، اللہ کی بڑائی میں ایک رتی برابر بھی کمی نہیں ہو سکتی، وہ بڑا ہے ہی۔ سارے پوری دنیا نافرمان بن جائے، اللہ کی باغی بن جائے، تو اللہ کی کبریائی کے اندر ذرہ برابر بھی کمی نہیں ہوگی، اتنا اللہ بے نیاز ہے۔ میرے دوستو، ہمیں ضرورت ہے، ہمیں اللہ سے مانگنا ہے کہ اللہ اس مبارک کام کے لیے مجھے استعمال کر۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے، ایک دن ایسا آئے گا، ہمارے پیارے آقا نے کہا ایک دن ایسا آئے گا کہ ہر کچے پکے مکانوں میں میرا دین جا کر بسے گا، رہے گا، کلمہ پہنچے گا۔ یہ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہہ دیا۔ اللہ کے رسول کا کہنا اور مبارک زبان مبارک کا فرمان یہ حق ہے، ہو کر رہے گا۔ ہمارا تھوڑا سا استعمال ہو جائے، ایک امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہے، امتی کی یہ شان نہیں ہم اکیلے جنت میں۔ 120 صفحے لگیں گی کل قیامت کے دن، 40 صفحے دوسری امت کی ہوگی، 80 صفحے اس امت کی ہوگی، اور ایک ایک امتی کے پیچھے 80 صفحے جائے گی جنت۔ لوگ دوسرے نبی لوگ کہیں گے کہ ایک کون سے نبی ہے؟ کہا جائے گا کہ یہ آخری نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی ہے، جس کو یہ کام کی ذمہ داری دی تھی اللہ نے، اس لیے ایک ایک آدمی 80 صفحوں کو لے کے جنت میں جا رہا ہے۔ ہماری شان نہیں کہ ہم اکیلے جنت میں جائیں، ہم جو چیز پسند کریں ہمارے بھائی کے لیے پسند۔ کتنے بھائی ایسے ہیں، اور یہ جو غیروں کا تہوار جو آتا ہے 1-2 دن میں، کتنے لوگ بھاگے اوپر تھے، اونچے اوپر تھے، کتنی نمازیں چلی گئی،
ہماری پیشانی کے بل تک نہیں آیا، دکھ نہیں ہوا ہمیں، دکھ بھی۔ ایمان کا سب سے اعلیٰ، سب سے ہارا اور کمزور درجہ یہ ہے کہ گناہ کو دیکھ کر دل میں دکھ ہونا چاہیے، یہ سب سے کمزور درجہ۔ اگر دکھ بھی نہیں ہوتا تو سمجھو اندر کچھ بھی نہیں ہے، خالی نام کا ڈھانچہ ہے مسلم، بس صرف اندر کچھ بھی نہیں، خالی ہے۔ تو دکھ بھی ہونا چاہیے کہ کتنے لوگوں کی نمازیں چلی گئی، فرائض چلے گئے۔ میرے دوستو، جب تک ہم اپنے آپ کو نہیں بدلیں گے اللہ بھی نہیں بدلے گا، اللہ ہدایت دے دے گا۔ ہدایت اتنی مہنگی بھی نہیں، محنت کرنے پر نہ ملے، اور اتنی سستی بھی نہیں کہ بغیر طلب بھی کچھ نہ ہو، کچھ فکر نہ ہو، اللہ زبردستی دے دے۔ انلزمکموہا وانتم لہا کارہون، تم چاہو نہ ہو میں تمہیں زبردستی دے دوں، اللہ کے اندر قرآن۔ اس لیے میرے دوستو، مجھے صرف آپ سے یہ کہنا ہے، کم سے کم ہفتے میں ایک مرتبہ اپنے آپ کو 1 گھنٹے کے لیے مغرب سے عشاء تک فارغ کرو، گشت کی۔ یہ گشت والا عمل سب نبیوں کی سنت ہے۔ دنیا کے تقاضے تو رہیں گے، کوئی کسی کو ٹائم نہیں ہے، دیوار ہے دیوار، اپنے دیکھ رہے ہیں جگہ ہے ذرا بھی، لیکن کیلی اور ہتھوڑی لے کے ٹھوکو گے تو آٹومیٹک جگہ ہو جائے گی۔ ایسے ایک قدم اٹھاؤ گے اللہ راستہ کھول دے گا۔ دکھ نہیں رہا، میرے تو کتنے حالات ہیں، کتنے کام ہیں، دکان ہے، یہ ہے، میں کیسے جا سکتا ہوں؟ لیکن نہیں جا سکتے، دیوار میں جگہ نہیں ہے، لیکن ہو جائے گی جگہ۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وسلم۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم، ونعوذ بك من شر ما استعاذك منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم، وأنت المستعان وعليك البلاغ، لا حول ولا قوة إلا بالله، وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وصحبه أجمعين برحمتك۔